چل رہی تھی کہ مذہب نے ہمیں کچھ اہم باتیں بتائی ہیں جو ہماری زندگی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں. مذہب کے علاوہ وہ باتیں کوئی بھی نہیں بتاتا. تو مذہب کے علاوہ ان باتوں کا جواب کہاں سے ملتا ہے؟ اس کا جواب یہ کہ کہیں سے بھی نہیں ملتا. جب جواب ملتا ہی نہیں ہے تو پھر ایسے ہی زندگی ہوتی ہے جیسے گدھے کا کوئی باپ نہیں ہوتا. تو پھر ایسے ہی زندگی ہوتی ہے. تو کچھ بہت اہم پوائنٹ کی باتیں ہیں جو مذہب نے ہمیں بتائیں، لیکن ایک مسئلہ یہ ہے ہماری قوم کا، بلکہ یہ انسانیت کا مسئلہ ہے. جس آدمی کو اپنا دعویٰ درست ثابت کرنا ہوتا ہے وہ دلیل کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے جس طرح سے بھی میری بات کا لوگوں پہ اثر ہو جائے میں وہ دلیل اس کے خلاف دے دوں، چاہے حقیقت میں اس میں دلیل کا عنصر ہو یا نہ ہو. جیسے یہ جو مذہب کے خلاف لوگ ہیں نا، جو سرے سے مذہب کو مانتے ہی نہیں ہیں، میں ان کی اسپیچز بھی کبھی کبھار سنتا ہوں. ایتھیس یہ ایک دلیل دیتے ہیں کہ دیکھو یہ مذہبی لوگ آپس میں کتنا لڑتے ہیں. یہ مذہبی لوگ یہ خود ایک بات پہ جمع نہیں ہیں. یعنی وہ لوگ جو خدا کو ماننے والے ہیں، خدا کو بولو نا، ماننے والے ہیں، وہ خود ایک بات پر متفق نہیں ہیں. یعنی ہمیں کہتے ہیں خود، یعنی ایک یا خدا کو مانو. بہرحال یہ کائنات خود سے نہیں بنی بلکہ کسی نے اس کو بولو نا بنایا. تو وہ دلیل پتہ ہے کیا؟ یہ بہت پوائنٹ کی بات ہے، اس کو نوٹ کر لیں، اس پہ کلپ بناؤ، ورنہ اس پہ کچھ اچھا سا نام دے گے نا، یہ بہت ضروری ہے. تو یہ جو مذہبی لوگ ہیں، بیٹا ریکارڈ نہیں کرو ٹھیک ہے نا. مذہبی لوگ ہیں، جو مذہب کو نہیں مانتے، وہ دلیل کیا دیتے ہیں کہ یار جو خدا کو مانتے ہیں ان کا ہم سے مقابلہ ہے، ان کا ہم سے ہم کہتے ہیں کوئی خدا نہیں ہے، بس ایسے ہی. یہ کہتے ہیں خدا ہے. تو جب آپ ان سے ڈیبیٹ کریں گے تو یہ کہیں گے یہ پہلے خود تو کسی ایک چیز پر متفق ہو جائیں، یہ پہلے خود تو کسی ایک چیز پر متفق ہو جائیں. ان کے آپس میں پھڈے دیکھو، ایک کہتا ہے ایک خدا ہے، کچھ کہتے ہیں ہزاروں خدا ہیں. اب ہمارا پھڈا دو لوگوں سے ہے، یعنی اسلام کو جو فالو کرتے ہیں ان کا پھڈا دو قسم کے لوگوں سے. ایک ان سے بھی جو سرے سے خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں، ہم ان کو دلائل دے کے قائل کرتے ہیں خدا ہے، یہ کائنات خود سے نہیں بنی. دوسرا پھڈا ہمارا ان لوگوں سے ہے جو اس بات میں ہم سے شریک ہیں، وہ مانتے ہیں کہ کسی نے بنایا ہے، لیکن وہ سارے ایسے نہیں کہ ہم ان کو گلے لگا لیں. ہم کہتے ہیں نہیں، تم سے ہمارا پھڈا یہ ہے کہ تم کہتے ہو ایک خدا کے علاوہ بھی خداؤں کی عبادت ہے، جبکہ ہم کیا کہتے ہیں؟ ایک خدا. تو پھڈے کے اندر ایک اور پھڈا، پھڈی جسے کہہ سکتے ہیں آپ، بڑے پھڈے سے تھوڑا چھوٹا پھڈا. جیسے فرقوں میں فرقیاں کہتے ہیں نا، فرقوں کے اندر فرقیاں نکلی ہوئی ہیں. تو جب ایک پھڈا ان سے ہمارا ہوا تو ایتھیس کیا بولے گا کہ جو خدا کو ماننے والے ہیں وہ آپس میں متفق نہیں ہیں. تو کیا یہ اس کی دلیل ہے کہ ایتھیس برحق ہے بھائی؟ یہی دلیل لبرل لوگ مولویوں کے خلاف دیتے ہیں. یہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں، جو مذہب کو ماننے والے لوگ ہیں یہ آپس میں کیا کرتے رہتے ہیں؟ بولو نا، لڑتے رہتے ہیں. وہ کہہ رہے وہ صحیح نہیں ہے، وہ کہہ رہے وہ صحیح نہیں ہے، وہ کہہ رہے یہ صحیح نہیں ہے، وہ کہہ رہے یہ صحیح نہیں. آپس میں لڑتے رہتے ہیں. تو آپ نے اس میں یہ دیکھنا ہے ان میں کون لڑائی میں صحیح ہے، کون لڑائی میں غلط ہے. پھر یہ جو مذہبی لوگوں کی آپس میں جنگ ہے، اس میں اہل کتاب ایک طرف اور مشرکین دوسری طرف. خدا کو تو بدھسٹ بھی مانتے ہیں، ہندو بھی مانتے ہیں،
پارسی بھی مانتے ہیں، لیکن کسی آسمانی کتاب کو نہیں مانتے، پیغمبروں کے سلسلوں کو بولو نا نہیں مانتے۔ اب کوئی ہندو ہم سے کہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو تم بھی مانتے ہو، عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، ہم تو کسی پیغمبر کو نہیں مانتے، لیکن اس کے باوجود تمہارا آپس میں اچھا خاصا پڑا ہے۔ پہلے خود تو متفق ہو جاؤ، پہلے خود تو تم تو اہل کتاب ہو، سب مانتے ہو کہ آسمان سے کتابیں نازل کی اللہ نے، پیغمبروں کو نازل کیا، ان سلسلوں کو تم مانتے ہو، خدا صرف ایک ہے، تم تو مانتے ہو، ہم تو مانتے ہی نہیں کوئی پیغمبروں کا کوئی سلسلہ ہے، تم تو مانتے ہو خدا نے پیغمبر بھیجے، لیکن تم آپس میں بھی متفق بولو نہیں ہو، تو تم ہمیں کیا سمجھاؤ گے؟ پہلے خود تو متفق ہو جاؤ، یہ دلیل صحیح ہوگی؟ بھئی کیا ہو گیا، اتنا کیوں مرجھائے ہوئے بیٹھے ہو یار، بول دو نہیں ہوگی، ایسے ایسے کرو، یوں بھی کرو، زبان سے بولو، اصل تو زبان سے فوکس کرنا ہے۔ تو یہ دلیل درست ہوگی ہندو کی، ہم بولیں گے یار ہمارا یہود و نصارہ سے پھڈا اپنی جگہ، لیکن تو یہ بتا کہ یہ جو تو ہزاروں بتوں کی عبادت کرتا ہے، پتھر کے بت بنا کے اسی کے سامنے جھکتا ہے، یہ بات کھوپڑی میں آنے والی نہیں ہے۔ ایک عالم تھے انڈیا کی جیل میں، تو وہ کہیں چھوٹ کر آ گئے، ان سے کسی نے پوچھا کہ کہیں رہا ہو گئے ہوں گے، ان سے کسی نے پوچھا، انہوں نے اپنا ایک واقعہ سنایا کہ ایک ہندو میرے پاس جیل میں آیا، ہندو میرے پاس جیل میں آیا، کہنے لگا اسلام پر طنز کرتے ہوئے کہنے لگا کہ یہ دیوبندی اور اہل حدیث اختلاف آپس میں کیا ہے۔ ہندو تھا، شرارتی، ان کو پتا تھا کہ یہ دیوبندی اور اہل حدیث کے مسئلے میں ہمیں الجھائے گا، یعنی یہ کہے گا پہلے تم خود تو ایک ہو جاؤ۔ اہل حدیث کہتے ہیں اہل حدیث والا اسلام صحیح ہے، دیوبندی کہتے ہیں دیوبندیوں والا اسلام ٹھیک ہے، تو خود تو پہلے ایک ہو جاؤ، پھر ہمیں تبلیغ کرنا۔ وہ سمجھ گئے اس کا مقصد کیا ہے، طنز ہے۔ تو یہ حکیمانہ جواب دیا انہوں نے، حکیمانہ۔ یہ دیوبندی عالم تھے، انہوں نے اس کی شرارت یہ سمجھ گئے، اگر یہ بے وقوف ہوتے اور اسلام کے دشمن ہوتے تو ہندو کو جواب دیتے کہ بس ہم ہی صحیح ہیں، باقی سارے کیا ہیں، غلط، اصل اسلام صرف اور صرف یہی ہے۔ لیکن ان کو اسلام سے محبت تھی، مسلک سے نہیں۔ مسلک تو بعد میں ہوتا ہے نا اسلام کے، یہ تو اسلام کے اندر مسلک بنے ہوئے ہیں۔ آج یہ بھی مشکل ہے لوگوں کے لیے فرق کرنا کون سا مسلک اسلام سے باہر ہے اور کون سا اسلام کے اندر ہے۔ ہر مسلک پہ فرقہ واریت کی گالی کا لفظ لگا کے اس کو برا کہتے ہیں۔ نبی نے فرمایا 73 فرقے بنیں گے جن میں ایک جنت میں جائے گا، تو وہ ایک بھی فرقہ ہی ہوگا۔ یہ جو کہتے ہیں نا میرا کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ تو اس حدیث سے باہر ہو گئے۔ بہت مشکل ہے بات سمجھانا، بہت مشکل۔ نبی نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، جنت میں صرف ایک، باقی 72 تو وہ اس کو بھی نبی نے فرقہ ہی قرار دیا ہے۔ تو یہ جو کہتے ہیں میرا کوئی فرقہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ایک نیا ان 72 میں سے ایک بنا رہا ہے جو جہنم میں جائیں گے۔ لیبل سب نے بڑے اچھے اچھے خاندانی قسم کے لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو وہ ہندو نے پوچھا کہ اہل حدیث اور دیوبندیوں میں فرق کیا ہے، وہ چھیڑنے کے لیے نا۔ انہوں نے کہا کوئی فرق نہیں ہے، وہ تھوڑی ٹانگیں چوڑی کرتے ہیں، ہم تھوڑی پتلی کرتے ہیں، وہ یوں کر لیتے ہیں، ہم یوں نہیں کرتے، وہ تھوڑا زور سے آمین ہم کہتے ہیں، ہم بھی آمین کے قائل، ہم کہتے ہیں تھوڑا آہستہ کہہ لو۔ لیکن اتنی بات ان میں بھی زبردست ہے، ہم میں بھی، کہ ہم بھی ایک کو مانتے ہیں، ہزاروں کو وہ بھی نہیں مانتے۔ خدا ایک ہی ہوتا ہے، تو اپنی یعنی فکر کر کہ اس سے کیا ہوتا ہے، یوں کر لو زور سے آمین، آہستہ آمین، ٹانگیں یوں یوں، یہ اتنے بڑے ایشو نہیں ہے۔ اصل تو یہ کہ جس نے تجھے پیدا کیا اس کے ساتھ تو نے ہزاروں خداؤں کو شریک کر لیا، اس پہ بات کر، سمجھتے ہو؟
تو ہر باطل کی یہ عادت ہے کہ وہ غیر دلیل پر دلیل کا لیبل لگا کے آپ پہ فٹ کر دے گا. جو چیز دلیل نہیں ہوتی اس کو خود سے دلیل قرار دے کر آپ کے خلاف اس کو میدان میں یعنی ڈیبیٹ کے دوران اس کو لے آئے گا. جیسے ایتھیس یہ کہتے ہیں یہ مذہبی لوگوں میں اتنی جنگیں ہوئی ماضی میں, یہ آپس میں لڑتے ہیں, ہندوؤں کی لڑائیاں ہوئی مسلمانوں سے, مسلمانوں کی ہوئی, مسلمان کہتے تھے ہم برحق, ہندو کہتے تھے ہم ٹھیک ہیں. جنگوں میں مسلمان خدا سے دعائیں مانگ رہے ہیں, ہندو بھگوانوں سے دعائیں مانگ رہے ہیں. پھر ہندوؤں سے لڑائی ختم ہوئی تو یہودیوں سے شروع ہو گئی. یہودی کہتا ہے بیت المقدس میرا ہے, مسلمان کہتا ہے بیت المقدس میرا ہے, عیسائی کہتا ہے بیت المقدس میرا ہے. یہ آپس میں ان کے اتنے پھڈے, ابے پہلے خود تو فیصلہ کر لو تم میں صحیح کون ہے. اور جو مکھنچو قسم کے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں واقعی یار یہ دلیل تو آج تک کسی نے بتائی نہیں. جیسے معین اختر نے کہا تھا نا کہ پولیس والوں کے, میرے ماموں نے گالیاں دی پولیس والوں کے ایسے اعضاء پر کہ پولیس والے پوچھ رہے تھے یہ والے اعضاء تو ہم نے باڈی میں کبھی سنے بھی نہیں ہیں, یہ کہاں ہوتے ہیں. باڈی کے یہ پارٹس جو ہمارے ماموں جس پارٹس کا نام لے کے گالیاں دے رہے ہیں, پولیس والوں نے آ کے پوچھا کہ یہ والے پارٹس تو ہم نے پہلے کبھی سنے ہی نہیں. بعض دفعہ گالی دینے والا ایسے ایسے پارٹس کا نام لے رہا ہوتا ہے غصے میں آ کے, وہ پارٹس سامنے والے کو بھی پتا نہیں ہوتے کیونکہ وہ پارٹس کے بھی پارٹس ہوتے ہیں. یعنی پارٹس کو بھی ڈائریکٹ گالی نہیں دے گا, اس کے بھی پارٹ کو گالی دے گا. جی یہ بلاغت ہے گالیوں میں. انگریز سیدھا سیدھا بندے کو گالی دیتا ہے. انگریز جب گالی دے گا نا سیدھا سیدھا کس کو, سامنے جو بندہ بیٹھا ہے اس کو گالی دے گا. اس میں اتنی انگلش میں بلاغت تھوڑی ہے جو اردو میں اور عربی میں ہے, اور جو پنجابی میں بلاغت ہے اس معاملے میں اس کی کوئی انتہا نہیں. وہ پارٹس کے بھی پارٹس. خیر کیا ہو گیا بھائی, تو ابھی میں ان کے پارٹس کو گالیاں دینے لگا تھا, مجھے لگا انہوں نے کیمرے میں گڑبڑ کر دی ہے. تو یہ نا باطل لوگوں کی ایک دلیل ہے کہ غیر دلیل کو دلیل بنا کے پیش کر دیا جائے, جو دلیل نہیں ہے اس کو. اور عامی لوگ جن کا مینٹل لیول یا جن کا آئی کیو لیول زیادہ اچھا نہیں ہوتا وہ ان جذباتی باتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے جیسے دو آدمیوں کو آپ نے لڑتے ہوئے دیکھا, ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ ڈال دی, یہ دیکھو اخلاق پہ بیان کرتے ہیں اور دونوں کیا کر رہے ہیں, لڑ رہے ہیں. تو لوگ دونوں کو گالیاں دیں گے, خاص طور پہ اس کو زیادہ گالیاں دیں گے جو اخلاق پہ صبح و شام بیان کرتا ہے اور لڑنے بھڑنے کے نقصانات بتاتا ہے. حالانکہ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. عین ممکن ہے وہ اپنے دفاع میں لڑ رہا ہو بھائی, سامنے والا اس کو مار رہا ہو تو یہ اس کی مار سے بچنے کے لیے یہ تھوڑی کہ ڈھال لے کے کھڑا ہو جائے گا, یہ بھی تو لگائے گا. یہ لڑائی دفاع میں ہے, اس میں آپ اس شخص کو بدنام نہیں کر سکتے جو صبح و شام اخلاق پہ بیان کرتا ہے. نہیں آ رہی بات میرا خیال. لیکن پبلک آپ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں, مجھ سے بیان کروائیں کوئی اخلاق پر کہ لڑنا بڑنا نہیں چاہیے, اسلام تو پیس لونگ اور امن کا نام ہے. پیس لونگ اور امن تو پیس میں آ گیا, لونگ کے علاوہ کچھ بھی لگا دو, کوئی اچھی سی چیز لگانا. تو آپ نے امن اور اخلاق اور اچھے بیہیویئر پہ آپ نے بڑا خاندانی سا بیان کیا. میں باہر نکلا یہ بیان کر کے اور سامنے بندے نے آ کے مجھ سے موبائل چھیننے کی کوشش کی, میرا سیل فون چھین. اب چونکہ میں بیان اخلاق پہ کر چکا ہوں لہذا میں تھینک یو. یہ حماقت ہوگی کہ نہیں ہوگی کہ جی بہت شکریہ آپ کا, دیکھیں جہنم میں جاؤ گے اگر یہ موبائل آپ نے استعمال کیا. میں کیا کروں گا, شریعت کیا کہتی ہے, عقل کیا کہتی ہے, میں اس کو پکڑوں گا. کیوں بھائی, میری جیب میں بندوق ہوگی تو ہو سکتا ہے وہ بھی نکال لوں میں, نہیں تو مکہ ماروں گا. اور یہ عین اخلاق ہے. اب آپ کیا کریں گے, اگر آپ کی طبیعت میں فتنہ ہوگا تو آپ میرا بیان کی کٹنگ نکالیں گے. ادھر بیان ہو رہا ہے, ہر ایک سے تھینک یو سے بات کرو, جزاک اللہ کہنا چاہیے, مسلمان کا دل نہیں دکھانا چاہیے, مسلمان گالی گلوچ نہیں کرتا, کسی کی ذات کو گالی نہیں دیتا, پارٹس کو گالی دینا تو بہت دور کی بات ہے.
نہ ایسے پارٹس کو گالی دیتا ہے جو نون ہے، نہ ایسے پارٹس کو گالی دیتا ہے جو جس کا سامنے والے کو بھی نہیں پتا. مسلمان بہت نیک، مسلمان کے اخلاق، ہمارے نبی گھر میں آتے مسکراتے چہرے کے ساتھ گھر سے نکلتے، اور ادھر دیکھو مفتی صاحب کا بیان اور یہ گالیاں سنو ان کی. یوٹیوب پہ آ رہا ہے، یہ پنچ لگا رہا ہوں اس کو تھپڑ اور گریبان، میں اس کا پھاڑ رہا ہوں، ہمارا گریبان پھاڑ رہا ہے، اور بندوں کو بلا رہا ہوں، کوٹ رہے ہیں پکڑ کے. آپ کمنٹس دیکھیے لوگوں کے، 99.9% لوگ کہہ رہے ہوں گے میں ہوں یا کوئی بھی ہو، کہیں گے یہ دیکھو 2 نمبر، بیان کیا چل رہا ہے اور عمل کیا ہے. حالانکہ یہ بد اخلاق ہونے کی دلیل بولو نا یار نہیں ہے، کیونکہ دلیل کی ڈیفینیشن ہی لوگوں کو نہیں پتا. بہت سے لوگ جو چیز دلیل نہیں ہوتی اس کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ دلیل کہہ دیتے ہیں. مثال کے طور پر ایتھیس یہ کہتے ہیں یہ دیکھو مذہبی لوگ کی ہمیشہ سے جنگیں ہوتی رہی ہیں، یہ مذہب نے آپس میں لڑوایا، پہلے عیسائیوں کی خلافت قائم ہوئی تلواریں چلیں، پھر پہلے یہودیوں کی خلافت قائم ہوئی تلواریں چلی ہیں، لڑے ہیں، دنیا میں خون خرابہ ہوا، پھر جناب عیسائیوں نے واٹ لگائی یہودیوں کی، یروشلم پہ قبضہ کیا، فلسطین پہ، اور پھر مسلمان آئے، لڑائیاں. یہ سارا خدا کے تصور سے دنیا میں امن نہیں پھیل رہا، بلکہ کیا ہو رہا ہے؟ پھڈے ہو رہے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں. تو یہ دلیل بنتی نہیں ہے، اس لیے کہ 2 لڑنے والوں میں آپ یہ نہیں دیکھ رہے ان میں صحیح کون ہے اور غلط کون ہے، آپ دونوں پہ ایک جیسا حکم لگا رہے ہو. ہم کہیں گے کہ اگر ہم خدا کو مانتے ہیں تو اس کے جمیع لوازمات کے ساتھ مانتے ہیں. جس خدا نے موسیٰ کو پیغمبر بنایا، جس نے عیسیٰ کو بنایا، اسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. اور یہ تورات اور انجیل میں آج تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبریاں موجود ہیں. تو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہا تو وہ اس خدا کو مان ہی نہیں رہا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سفیر بنایا ہے. یہ اس کا ہیڈک ہے، یہ اسلام کا قصور نہیں ہے. دلائل کی دنیا میں 2 اور 2 4 کی طرح بات واضح ہو چکی ہے. اسی طرح جو باطل فرقے کے لوگ ہیں وہ بھی یہ دلیل دیتے ہیں کہ ابے یہ تو آپس میں سارے جو لبرل لوگ ہیں نا، جو خدا کو تو مانتے ہیں لیکن اسلام سے ان کا رشتہ بہت کمزور ہے، تو وہ بھی یہ مولوی لوگ آپس میں ہی لگے رہتے ہیں. وہ کہتا ہے یزید لعنت اللہ علیہ، وہ کہتا ہے یزید رحمت اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں نہ لعنت اللہ نہ رحمت اللہ. ٹھیک ہے، دیکھو لڑتے رہتے ہیں آپس میں. تو یہ پہلے ایک وکیل سے میں نے کہا کہ تم لوگ کوشش کرو عدالت میں اسلام آ جائے، تو فوراً دلیل دیتے کون سا اسلام بھائی، کون سے اسلام کی بات، پہلے سب مولوی آپس میں تو متفق ہو جائیں. یہ گرین اسلام ہونا چاہیے، اہل حدیث کہتے ہیں یہ والا اسلام ہونا چاہیے، دیوبندی کہتے ہیں یہ والا اسلام ہونا چاہیے، شیعہ کہتے ہیں یہ والا اسلام ہونا چاہیے. آپس میں تو پہلے حل کر لو بھائی. جب آپ اسلام کو نافذ کرنے کی کوشش کرو گے تو اس پہ بھی آپ ایک کمیٹی بنا سکتے ہو جس میں سلیکٹڈ علماء ہوں، جو پڑھے لکھے علماء ہوں. وہ آپ کو بتائیں گے کون سی چیز اسلام میں ہے اور کون سی چیز اسلام سے باہر ہے. ہر مسئلے کا حل ہو سکتا ہے. آپ نہ پوچھو دیوبندی کیا کہتے ہیں، بریلوی کیا کہتے ہیں، اہل حدیث، آپ ایک خود کمیٹی بنا دو. سعودی عرب میں بھی اسلام ہے یا نہیں ہے؟ تو ان کو تو کوئی کنفیوژن نہیں ہو رہی. وہاں کی عدالت میں 99%، میں نہیں کہہ رہا 100%، 99% اسلام ہے. ان کو تو کوئی کنفیوژن نہیں ہو رہی. سعودی عرب کی عدالت میں جب آپ کوئی کیس لے کے جاتے ہیں، ایسے وکیل قرآن و سنت سے دلائل پڑھنا شروع کرتے ہیں. وہاں عدالت میں یہ نہیں ہوتا قانون کی کتاب کے صفحہ نمبر فلاں پہ، وہاں یہ ہوتا ہے فقہ یا تو قرآن و سنت سے براہ راست، اور اگر کوئی مسئلہ اختلافی ہے تو فقہ حنبلی کی کتاب ہو، کیونکہ وہاں زیادہ تر لوگ فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں. اکثریت فقہ حنبلی کو فالو کر رہی ہے، تو انہوں نے کہا جس مسئلے میں اختلاف ہوگا تو وہ کس میں جائیں گے ہم؟ امام احمد بن حنبل کا جو مسلک ہے اس کے فتویٰ جس پر قول پہ دیا جاتا ہے وہ تو فقہ حنبلی کی کتابیں پیش کی جاتی ہیں، اور وہ کتابیں ان کے آئین میں شامل ہیں، قانون میں شامل ہیں کہ پہلے یہ کتاب، پھر تو وکیل عدالت میں کھڑا ہوتا ہے قرآن لے کے، حدیث لے کر اور فقہ کی کتابیں لے کر، وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، مسئلے حل ہو جاتے ہیں ان کے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کہتے ہو کہ یہ گرین چینل کا اسلام الگ، وائٹ کا الگ، اور ان کا الگ اور ان کا الگ، کچھ چیزیں تو سب میں متفق ہیں نا، ان کو نافذ کر دو. کیا خیال ہے بھائی؟ زنا سب میں کیا ہے؟ بولو نا، حرام ہے. وائٹ چینل، گرین چینل، اہل حدیث سب کیا کہتے ہیں؟
عورت کے لیے بے پردگی اسلامی حکومت میں جائز نہیں ہے. ابھی وزیر اعظم نے بڑا خاندانی اور 2 کام وزیر اعظم نے بہت خاندانی اور شاندار کیے ہیں. ایک ایبسلیوٹلی ناٹ, بہت اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا اس پر ملک کے وزیر اعظم کو, لیکن جتنا اپریشیٹ کرنا چاہیے اتنا قوم شاید کر نہیں رہی ہے. ہر چیز میں تو ہم 2 نمبر ہی نکالنا شروع کر دیتے ہیں. سیاست ہے, یہ اصل میں یوں ہے تو اصل میں یوں ہے, تو اس کا مطلب دنیا میں کبھی کوئی اچھا کام کر ہی نہیں سکتا. آپ نے جب ہر اچھے کام میں کیڑے ہی نکالنے ہیں, ہر اچھے کام میں کیڑے ہی نکالنے ہیں. بھائی یہ بہت خاندانی لفظ ہے, ایبسلیوٹلی ناٹ, اس کا مطلب ہلکا نہیں ہے, یہ بہت بہت وزنی لفظ ہے. جنرل مشرف کو بھی دھمکی دی گئی تھی, اس وقت انہوں نے ایبسلیوٹلی ناٹ, گھننے بنے ہوئے گھننے, چھوڑو رہنے دو, جیسے چل رہے ہو ٹھیک ہے. دوسرا کام خاندانی جو وزیر اعظم نے کیا, وہ خاندانی کام یہ کہ پردے کے بارے میں ایک زبردست اسٹیٹمنٹ کہ مرد روبوٹ نہیں ہوتا. یہ بہت خاندانی بات ہے. اس کا جو اسلام دشمن قوتیں جو ملک میں بے حیائی کو پروموٹ کرنا چاہتی ہیں, ان کے نظر میں یہ جملہ بہت بھاری ہے, اس کا وزن بہت زیادہ ہے. کہ ایک وزیر اعظم جو لبرل سمجھا جاتا ہے, اس کی زبان سے ملک کا ایک بہت بڑے عہدے پر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور وہ ایسی بات کہہ رہا ہے, اس پہ بہت زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہیے ہمیں. قطع نظر اس سے کہ پی ٹی آئی کیا کہہ رہی ہے, جے یو آئی کیا کہہ رہی ہے, مسلم لیگ کیا کہہ رہے ہیں, بھائی ہمیں اس وقت ملک کے سربراہ کی حیثیت سے دیکھنا ہے, شخصیت کی حیثیت سے نہیں دیکھنا. عمران خان کیا ہے, کیا کرتا رہا ہے, کیا کرے گا, ہمیں نہیں پتا. ہم ایک وزیر اعظم کی, ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے, عمران خان کو بھی چھوڑو, ملک کے وزیر اعظم نے بیان دیا ہے, تو یہ پاکستان کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے. اور اگر یہ کوئی اور بیان دیتا تو ہم اس کو بھی اپریشیٹ کرتے. یہ بیان اگر مسلم لیگ کے سربراہ کی طرف سے آتا, پیپلز پارٹی کے سربراہ کی طرف سے آتا, تو ہم اس کو بھی اپریشیٹ کرتے. تو اس میں آپ لسانیت اور عصبیت کا شکار نہ ہو. خیر, تو بات کیا کر رہا تھا, بس ختم کرنی ہے یار. ابے بولو نا, تمہیں کیا بیٹھے ہوئے ہو فضول آدمی. دلیل کی میں بات کر رہا تھا کہ دلیل, ہاں یہ کہتے ہیں دیکھو آپس میں لڑ رہے ہیں, تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے آپس میں لڑ رہے ہیں یا آپس میں ان کے اختلاف حل نہیں ہو رہے. بھائی آپ دیکھو ان میں صحیح جو ہے اس کی طرفداری کرو, جو غلط ہے اس کو آپ غلط کہو. لڑائی تو رہے گی ہمیشہ, اختلاف قیامت تک رہے گا, اس میں آپ نے حق کا ساتھ دینا ہے. یہ نہیں کہنا کہ یہ دونوں لڑ رہے ہیں تو دونوں ہی کیا ہیں, غلط ہیں. یہ تو دنیا میں کہیں بھی اصول نہیں ہے. یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے ستار بھائی نے وسیم بھائی پہ جھگڑا ڈالا کہ اس نے میرے 1 لاکھ روپے کھائے ہیں. وسیم بھائی کہہ رہے ہیں میں نے نہیں کھائے, دونوں عدالت میں پہنچ گئے, کیس چلا. وسیم کہہ رہے یہ غلط ہے, وہ کہہ رہے عدالت کہ تم دونوں ہی غلط ہو, دفعہ ہو, تم تو دونوں ہی لڑ رہے ہو, تم تو دونوں ہی لڑ رہے ہو, دفعہ ہو یہاں سے. جج کو کہا جائے گا آپ کو ہم نے جو کرسی پہ بٹھایا ہے نا کہ دونوں تو لڑ رہے ہیں, ان میں صحیح لڑائی پہ کون ہے, غلط پہ کون ہے, یہ جج کرنے کے لیے بٹھایا ہے, یہ فتوے دینے کے لیے نہیں بٹھایا کہ دونوں لڑ رہے ہیں لہذا دونوں ہی غلط ہے. جج اب پریشان ہے نا, اس نے بیانات سنے میں بعض اسکالرس کے, وہ جج پریشان ٹینشن میں آ رہا ہے کہ یار یہ تو دونوں ہی لڑ رہے ہیں آپس میں, پتہ ہی نہیں چل رہا ان میں صحیح کون ہے, ان میں غلط کون. ان کے تو آپس میں ہی اختلاف, مسئلہ حل نہیں ہو رہا, تو پہلے آپس میں مسئلہ حل کرو. تو کہہ رہے ہیں آپس میں مسئلہ حل کرنے کے لیے تو آپ کو باپ بنایا ہم نے. اب جج نے ایک بیان دے دیا, فار ایگزامپل جج نے کہا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, جو غلط ہے وہ کہہ رہا ہے میں نہیں مانتا جج کی بات کو. اب وہ جج کے خلاف تقریر کر رہا ہے, عوام کہہ رہی ہے تینوں غلط ہیں, عوام کہہ رہی ہے تینوں غلط ہیں. اب عوام کے علاوہ کوئی اور مخلوق اگر آئے گی تو وہ کہے گی چاروں غلط ہیں, کیونکہ عوام ان تینوں سے لڑ رہی ہے, یہ تینوں آپس میں ایک دوسرے لڑ رہے ہیں, یہ چاروں کیا ہو گئے. تو یہ تو سلسلہ قیامت تک ختم ہونے والا نہیں ہے. عقل مندی کا تقاضا ہے کہ لڑ رہے لڑنے تو ان کو, آپ نے یہ جج کرنا ہے ان میں صحیح کون ہے اور غلط کون ہے. سمجھتے نہیں ہو بات کو, پڑھتے نہیں ہو رات کو, اس لیے. تو دلیل کسے کہتے ہیں پھر انشاءاللہ کسی بیان میں بتائیں گے دلیل کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو اس لیے میڈیا کے پروپیگنڈوں میں مت آیا کریں, دیکھا کریں بات کون معقول کر رہا ہے کون نامعقول بات کر رہے ہیں. یہ جو پروپیگنڈا ہے وہ بھی غلط, یہ بھی غلط, یہ لڑ رہے ہیں آپس میں, یہ دیکھو
وہ ایتھیسٹ کا میں کلپ سن رہا تھا, اس نے یہ بات اچھالی کہ یہ تو مذہبی لوگوں کے آپس میں اتنے پھڈے ہوتے ہیں, تو یہ مذہب ہے اس کی بنیاد. مذہب نے پھڈوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے. اگر مذہب نہ ہو تو پھر جو لڑائیاں ہوں گی وہ لامتناہی ہوں گی, پھر تو کوئی ہے ہی نہیں. جب آپ خدا کا انکار کر دیا آپ نے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن ملکوں میں ایتھیزم ہے وہاں تو کوئی لڑائی نہیں ہے, وہاں آپس میں نہیں ہے. ان کی دوسرے ملکوں سے جو لڑائیاں اور دوسری قوموں پہ جو ظلم ہو رہا ہے وہ آپ کی سوچ سے بہت زیادہ ہے. وہ اپنے وہ مفاد پرست دنیا میں آ جاتا ہے انسان, پھر تو وہ کہتا ہے اپنے آپ کو صحیح رکھو, دوسروں کے سارے وسائل پہ قبضہ کرو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو